نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے فکر کرنا تم پر، انفسکم اپنے نفسوں کی، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل جو گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر رہو، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تعلمون تھے تم سب کیا کرتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، شہادت گواہی کا اصول، بینکم تمہارے درمیان یہ ہے، اذا جب حاضر ہونے لگے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، حین الوصیتی تو گواہ بنا لے وصیت کے وقت، اثنانی دو مردوں کو، ذوا عدل دو عدل والے، منکم تم مسلمانوں میں سے، او یا آخرانی دوسرے دو ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے، ان انتم ضربتم اگر تم سفر پر نکلے ہو، فی الارض زمین میں۔ سب سے پہلے میننگ دیکھیں گے ہم۔ آمنو امن ایمان اور مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفسکم نفسیات، نفسا نفسی نفسانی خواہشات، یضرکم ضرر رساں اور مضر صحت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ضلع ضلالت و گمراہی، اہتدیتم ہادی ہدایت اور ہدایت یافتہ، مرجعکم رجوع کرنا رجوع کا حق اور رجعت، جمیعاً جمیع کائنات جمع جامع اور مجموعہ، تعملون علم عالم معلوم اور تعلیمات کے لیے استعمال ہوتا ہے، شہادت شاہد شہید شہادت اور شواہد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، بینکم بین الاقوامی بین السطور اور بین بین کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضرہ حاضر حاضری تناب المحضر، الوصیتی وصیت کرنا، اسنانی لاسانی تیرا کوئی ثانی نہیں، اور ذوا ذوظاف عقل ذو معنی اور ذیشان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ عربک کے ورڈز، ہینا کے وقت، ضرب تم سفر پر نکلے ہوئے، دو ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس سارے اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے، اور بلو ورڈز آج بہت زیادہ ہیں جو کہ رپیٹیڈ ہیں۔ آیت نمبر 105 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ لازم ہے تم پر اپنے نفسوں کی فکر کرنا، یعنی اپنے آپ کی فکر کرو، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو گمراہ ہو جائے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو، یعنی اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو، سیدھے راستے کا اپنے لیے انتخاب کر چکے ہو، اپنی آگے کی فکر کر رہے ہو، مستقل مزاج ہو، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین نہ کریں، صرف خود اپنی فکر کریں۔ اسے مراد یہ ہے کہ جب تم سیدھے راستے پر ہوگے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں کہ تم دوسروں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیم دے رہے ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، یعنی یہ بات بھی ریئلائز کروائی گئی ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا عرصہ مرضی زندہ رہ لیں اور جیسے مرضی کر لیں، ہمارا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم تھے کیا کرتے، یعنی جو تم اعمال کرتے ہو۔ اب بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات خود عمل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم میری طرف لوٹو گے تو میں تمہیں ہر اس چیز سے آگاہ کر دوں گا جو تم کر رہے ہو، کیونکہ ہماری کوئی بات نیت کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس
اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خلوص نیت سے ہو، جس میں کہ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر رکھیں۔ الحمدللہ۔ اور دوسروں کو بھی اسی بات کی تلقین کریں جو کہ ہم اپنے لیے پسند کریں۔ آیت نمبر 106۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی کا اصول تمہارے درمیان یہ ہے کہ جب حاضر ہونے لگے تم میں سے کسی ایک پر موت تو گواہ بنا لینا وصیت کے وقت 2 مردوں کو، 2 عدل والے جو تم مسلمانوں میں معتبر ہوں، یا دوسرے 2 ہوں تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے اگر تم سفر پر نکلے ہو زمین میں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت بڑی بات کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے ہماری، جو ہم نے کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔